بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعائے پانچوں وقت باجماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے اس آیت نے ایک واقعے کی طرف کیا کیا ہے، اشارہ کیا ہے، لیکن جنرلی سمجھا جائے تو یہ ایک مختلف یعنی عام احکاموں کا ذکر ہے، عام مسائل کا ذکر ہے۔ ورنہ تو اگر شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس آیت کا شان نزول دراصل یہ ہے، دو واقعوں کی طرف اشارہ ہے۔ دو واقعے کون سے؟ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے کیا کر دیا، شہید کر ڈالا۔ شہید کر ڈالنے کے بعد روم کے جو انصاری تھے، اس روم کے انصار نے عراق کا جو مجوسی بادشاہ تھا، اس مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے اوپر کیا کیا، شام کے بنی اسرائیل کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس یعنی بیت المقدس پر انہوں نے کیا کیا، حملہ کیا۔ تو بیت المقدس جو مسجد تھی، یعنی جس کو ہم یوں سمجھ لو کہ جس کا جو پہلا قبلہ تھا، ہم مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا، اس قبلے کو انہوں نے کیا کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ حتیٰ کہ جو تورات پڑھا تھا، تورات کو بھی جلا ڈالا، تورات کو جلا ڈالا، اور اس مسجد کے اندر انہوں نے خنزیر باندھ دیے، خنزیر گدے مسجد حرام کے اندر کیا کر لیے، باندھ دیے۔ پھر کوئی ایسا مرد مجاہد نہ آیا جو آ کر مسجد حرام کو یعنی مسجد حرام نہیں، بیت المقدس کو آ کر آزاد کروائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 100 سال تک ان یہودیوں، ان عیسائیوں کی کیا رہی، اس پر حکومت رہی 100 سال تک۔ اس کے بعد پھر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کر یہ کیا ہوا تھا، یہ فتح ہوا تھا، اور دوبارہ اس کی پھر کیا کروائی گئی، تعمیر کروائی گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق کے بعد پھر دوبارہ یعنی ان کافروں نے کیا کیا، حملہ کیا، اور پھر یہ بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا اور اپنے زیر تحت لائے۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی آیا تھا، اس نے جا کر اس کو پھر دوبارہ کیا کیا تھا، فتح کیا تھا، اور آج بھی وہ کیا ہے، یعنی اس کے یہودیوں کے قبضے میں آج بھی وہ بیت المقدس، جس کو ہم کیا کہیں، قبلہ اول کہیں۔ تو اللہ رب العزت دراصل اس آیت سے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ والے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس میں بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی، مکے میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ تو ان دونوں واقعوں کے تناظر میں اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، کون سی؟ کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، میرے محبوب اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کی گھروں سے لوگوں کو روکے؟ یعنی اس سے بڑا کوئی اور ظالم ہو نہیں سکتا جو مسجد سے کیا کرے، لوگوں کو روکے۔ اب اس میں آپ ایک مسئلہ سمجھ لو کہ مسجد سے روکنا، یہاں دیکھو لفظ اللہ نے کہا مساجد اللہ، مطلق مساجد کا لفظ کا، یعنی مسجد حرام کا لفظ نہیں کہا، بیت المقدس کا لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ اللہ نے عام حکم نازل کیا۔ اگرچہ یہ واقعہ اس کے تناظر میں ہے، لیکن اللہ نے حکم کیا کیا، جنرلی سبھی مسجدوں کے بارے میں کہہ دیا کہ جو بھی مسجدوں سے روکے کسی بندے کو نماز پڑھنے سے یا ذکر کرنے سے، کوئی آدمی روکتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہماری لینگویج نہیں ہے، ہم تو کہیں گے کہ بابا تو نے بڑا ظلم کیا، فلانے کے اوپر کیا کر دیا، ظلم کیا، ڈکیتی کی، فلانا فلانا، یہ ہمارے اعتبار سے ظالم ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجدوں سے لوگوں کو کیا کرے، روکے۔ اب آپ ایک اس میں یہ بات سمجھ لو کہ ایک تو روکنا یہ ہوتا ہے کہ میں ہاتھ سے پکڑ کے روکوں کہ بابا مسجد میں نہیں جائے، ایک تو روکنے کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا روکنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ مسجد میں کوئی آئے، آپ کیا کرو، یعنی مسجد میں شور و گل کرو، ایسا شور شرابہ کرو کہ یا مسجد کے اندر ایسے اسباب کرو، مسجد کے اندر ایسی چیزیں کرو کہ ایک شریف الطبع آدمی جو باہر سے نماز پڑھنے آیا تھا، آپ کی عادتیں دیکھ کر کہے کہ یار مسجد سے پناہ، مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ بات نہیں سمجھ رہے؟
اب آپ نے ہاتھ سے تو اس کو نہیں روکا، لیکن آپ نے مسجد میں حرکتیں ایسی کی، جیسے کہ مثلا حرکتیں کیا ہے کہ مسجد میں آپ آئے اور ادھر ہنسی مذاق لگی پڑی ہے، بابا ہے مسجد میں بیٹھے ہو لیکن شور شرابہ لگا پڑا ہے، اتنی آپ کی یعنی گپ شپ لگی پڑی ہے کہ اگر کوئی باہر سے آدمی شریف آدمی آتا ہے اور آپ کا یہ حال دیکھ کر یار یہ تو دیکھ مسجد میں پتہ نہیں کیسے جیسے ڈھور ڈھکے بیٹھے ہیں، جیسے جانور بیٹھے ہیں، مسجد کا تو ان کو ادب ہی نہیں، آج کے بعد اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، اس سے اچھا ہے دوسری مسجد میں نماز۔ تو اب آپ نے یوں سمجھ لو کہ آپ بڑے ظالم ہو، آپ نے اس کو مسجد سے آنے سے کیا کیا ہے، روکا ہے۔ ایک روکنے کی صورت یہ بھی ہے، دوسری روکنے کی صورت یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سائڈوں میں کیا کر رہے ہیں، لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں، گانے وغیرہ چلے ہوئے، یا باہر کیا کر رہے ہیں، ہنسی مذاق اتنی لگی پڑی ہے کہ مسجدوں نماز میں کیا ہو رہا ہے، خلل ہو رہا ہے، نماز پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگ رہا۔ تو یہ بھی لوگ جو باہر شور شرابہ کر رہے ہیں یا باہر جو ہوٹلیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں اور اتنا شور آ رہا ہے کہ مسجد نماز ہماری خراب ہو رہی ہے، اتنا شور ہو رہا ہے کہ نماز ہماری خراب ہو رہی ہے، تو لہذا یہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں، یہ بھی ان ظالموں میں شامل ہیں جو اس آیت کے اندر ظالم ہیں۔ تو بہرحال یہ صورت بھی ختم کرنی چاہیے ہمیں۔ تو وَمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ کہ اس میں کیا لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو خراب کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ہونا تو ان کے لیے یہ چاہیے کہ یہ مسجدوں کے اندر آئیں تو ڈر ڈر کر آئیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈر کر تو دور کی بات ہے، الٹا اس کے اندر آ کر کیا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ اولئک ما لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے، یعنی خواری والا عذاب ہے، اور ولهم عذاب عظیم، آخرت میں بھی کیا ہوگا، ایک بڑا ہی عذاب ہوگا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے، علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی اگر نماز مسجد کے اندر اگر کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نفل وغیرہ فرض سے پہلے نفل یا سنتیں پڑھ رہے ہیں، یا کوئی ذکر و اذکار میں بیچارہ ایسے مشغول ہے اور شرافت سے چپ کر کے ذکر کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، تو اس وقت باہر سے آنے والا السلام علیکم بھی نہ کہے، زور سے السلام علیکم کہنے سے اس کی نماز بھی کیا ہوگی، خراب ہوگی، اس کی تلاوت بھی خراب ہوگی۔ تو لہذا اس بڑے السلام علیکم کہنے سے بھی کیا ہے، منع ہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ اگر تلاوت کر رہے ہو تو زور سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سارے اس میں کیا ہیں، شامل ہیں، مسجد سے روکنے کے، مسجد کو ویران کرنے میں کیا ہے، شامل ہیں۔ لہذا مسجدوں کو ویران نہ بناؤ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یعنی قیامت کے قرب میں آپ دیکھو گے کہ مسجدیں بڑی بڑی بنی ہوں گی، مسجد بڑی بڑی نقش و نگار کے اعتبار سے بڑی اچھی خوبصورت آپ کو دکھنے میں آئیں گی، لیکن صحابہ کو فرمایا کہ یہ دیکھ لینا کہ وہ مسجدیں ویران ہوں گی۔ فرمایا یہ مسجدیں ویران ہوں گی۔ صحابہ نے ویران کیسے؟ فرمایا ویران اس طرح ہوں گی کہ اس کے اندر نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے، یا تو ہوں گے تو کم ہوں گے، ذکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی آبادی یہ لائٹنگ وغیرہ یا پنکھا یا اس کی خوبصورتی یہ نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن سے نکال دو کہ مسجد کو میں نے آباد کر کے رکھا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو وڈیرے ہوتے ہیں نا، وہ مسجد کا نقش و نگار اچھا کروا کے کہتے ہیں دیکھو مسجد ماشاءاللہ۔ اب یہ مسجد ویران ہے، جب تک اس کے اندر مقتدی نہیں ہے یہ مسجد ویران ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 6 باتیں اگر اچھا آدمی ہوگا نا، اچھا آدمی، شریف آدمی، اس کے اندر 6 عادتیں پائی جائیں گی، اور ان 6 میں سے 3 حضر کے اندر، 3 سفر کے اندر۔ حضر سمجھ رہے ہو؟ یعنی سفر میں وہ آدمی نہ ہو، گھر پہ ہے، اپنے گاؤں میں ہے، تو وہ 3 چیزیں اس کے اندر ہوں گی اگر اچھا آدمی ہوگا تو۔ فرمایا اس میں ایک ہوگی تلاوت قرآن، یعنی قرآن کی تلاوت کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا، نماز یعنی مسجد کو آباد رکھے گا، مسجد کو آباد رکھے گا، مسجد کی آبادی اس کے اندر ہوگی۔ بہرحال ایسی 3 چیزیں ہیں، ایک میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ 2 چیزیں تو ہیں، ایک تلاوت قرآن کی تلاوت ہوگی، اور تیسری اس کے اندر کیا ہوگی، تیسری اس کے اندر یہ ہوگی کہ یعنی نماز اور مسجد کو آباد رکھے گا، مسجد کو ویران نہیں کرے گا، مسجد کو آباد رکھے گا۔ اور یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے، مومن کی مثال مچھلی کی طرح ہے، جیسے مچھلی کو سمندر سے باہر نکالو تو وہ تڑپ تڑپ کر بولتی ہے کہ میں زندہ تب رہوں گی جب مجھے واپس پانی کے اندر پھینک دو۔
فرمایا میرے مومن بندے کی بھی مثال ایسی ہے کہ وہ مسجد سے جب باہر کام کے لیے جائے گا تو وہ تڑپ رہا ہوگا کہ کب آذان آ رہی ہے کہ میں دوبارہ مسجد میں جاؤں۔ یہ مومن کی کیا ہے مثال ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم مسجد میں تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کب فارغ ہو رہے ہیں کہ میں گھر پہ جاؤں یا ہوٹل میں جاؤں یا دکان پہ جاؤں۔ ہماری یہ الٹ مثال ہے۔ ہم مسجد میں آ کے حالانکہ پنکھے بھی ہیں، ہمارے دکان میں پنکھا بھی نہیں ہوگا، ہمارے گھروں میں پنکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں گھر پر دل کرے گی لیکن مسجد میں دل نہیں کرے گی۔ 10 گھنٹے تک ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں فیکٹری والے بندے نہیں ہیں، لیکن یہاں وہ بندے ہیں جو مزدوری پہ جاتے ہیں، کیلے کی مزدوری پر یا دکان کی مزدوری پر جاتے ہیں۔ آپ کو کیلے کے اندر کہیں پنکھا وغیرہ لگا ہوا نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ہم کام کرتے ہیں 10 گھنٹے 8 گھنٹے گرمی کے اندر کرتے ہیں، اور یہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر صرف 10 یا 5 منٹ آتے ہیں، وہ بھی پنکھے کے نیچے، تب بھی ہم نہیں آتے، ہمارے دل نہیں آنے کی کرتی۔ یہ سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے ہمارے اوپر، یہ ہماری وہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے، یہ سمجھ لو کہ اللہ ہمیں نہیں منگوا رہا، اللہ ہمیں نہیں بلا رہا۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا قبول اور مقبول۔